السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ قرآن میں ظلم کی تعریف کیا ہے، اور کیا ظلم صرف دوسروں پر کیا جاتا ہے یا اپنے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، لیکن پہلے چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی لفظ ظلم سنتے ہیں تو فوراً ظالم حکمراں یا زیادتی کرنے والے لوگ ذہن میں آتے ہیں، مگر اگر قرآن کہے کہ انسان خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، کیا ظلم صرف کسی کا حق چھیننے کا نام ہے یا اپنی زندگی، اپنی روح اور اپنی حقیقت کو برباد کرنا بھی ظلم ہے؟ اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو کیا واقعی آپ ظلم سے پاک ہیں، یا ایک ایسا ظلم بھی ہے جو انسان روز اپنے ساتھ کرتا رہتا ہے؟ سوچئے، انسان ساری زندگی قوم کو مظلوم، خود کو مظلوم سمجھتا رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو، یعنی اللہ کے نزدیک وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا نکلے؟ کیسے؟ قرآن کے مطابق سب سے خطرناک ظلم وہ نہیں جو دوسروں پر ہو، بلکہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان خاموشی سے اپنی ذات کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ آخر وہ کیا ہے؟ کون سا ظلم ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلز کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو آسان اردو زبان میں لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو، اور اللہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو اس کا وہ نتیجہ بھی آپ کو حاصل ہوگا جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور اگرچہ آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہی رہنا چاہتے ہیں، کبھی دنیا پر غلبہ حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو حکمراں بننے کو دیکھنا تو پسند کرتے ہیں اور اسے خاموشی سے سہ بھی جاتے ہیں، آپ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ بے شک امریکہ اس وقت دنیا کا حکمراں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے مطابق کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ مومن کو غالب رکھتا ہے، تو وہ مومن کیوں نہ بنے؟ یاد رکھیے کہ قرآن پر عمل کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی زندگی آسان ہوتی ہے، بلکہ معاشرہ بھی اچھا بنتا ہے، معیشت بھی مستحکم ہوتی ہے، فلاحی ریاست بھی وجود میں آتی ہے، اور دنیا کو ایک ایسا قانون مہیا کیا جاتا ہے جو ہر ایک کے لیے سلامتی والا ہو۔ اسی کو اللہ نے دین اسلام کہا ہے۔ یقیناً یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو لوگوں نے مل کر بنایا ہے اور اس کو اپنے حالات کے مطابق آج انہوں نے نافذ کر لیا، کل کو یہ ناکارہ ہو جائے۔ اللہ کا دیا گیا نظام ایسا ہے جو شروع دن سے قابل عمل رہا ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس کا نتائج پرامن معاشرہ، خوف اور حزن کے بغیر زندگی، انسانیت کی بھلائی، ظلم سے دور رہنا، مظلوموں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، نہیں تمہارے لیے سلامتی والے نظام کو اللہ نے پسند کیا ہے، تو آپ اللہ کے دیے گئے نظام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نظام کے نفاذ میں ساری زندگی گزار دے رہے ہیں۔ کاش تھوڑی سی محنت کر لیں کہ اللہ کے دیے گئے نظام کے نفاذ کے لیے بھی کام کریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ خود پرامن زندگی گزاریں، آپ کا معاشرہ پرامن ہو، بلکہ ساری دنیا پرامن زندگی گزارے، انسانیت کی بھلائی ہو، اور ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق اچھے کام کر کے خوشحال معاشرہ بنانے میں مددگار و معاون بن جائے۔ تو بہرحال حجت تمام کرنے کے لیے میں کم از کم آپ کو 3 جگہ سے وضاحت پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ آئیے سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 42، یعنی 14 کی 42۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ ہی پیش کر دوں گا، اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں جو وضاحت کریں گے اس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، چند آیتوں میں 2-3 آیتوں میں بات کو واضح بھی کرنا ہوتا ہے، حالانکہ اس پر سینکڑوں آیتیں موجود ہیں، تو ساری آیتیں تو نہیں کی جا سکتی، مخصوص آیتوں کو کر کے حق بات آپ تک پہنچ جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اور تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو وہ ظالم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، گو کہ اس روایتی ترجمے سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، جو بھی ظالم عمل کر رہا تم یہ گمان نہیں کرنا، لیکن کیا یہ گمان کرنا یا نہ کرنا اس سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ کچھ بات واضح نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے اللہ کہہ کیا رہا ہے،
ولا تحسبن اللہ، اور تم یہ حساب نہیں لگاؤ کہ اللہ غافلاً غفلت کو ہے، اما یعمل الظالمون، اس کے بارے میں جو ظلم کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تم ہرگز یہ حساب نہیں لگاؤ، تم ہرگز یہ نہیں سوچو، تم یہ خیال نہیں کرو کہ ظالم جو عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ غفلت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کسی عمل سے، کسی شے سے غافل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے حساب کتاب کا، تو وہیں اللہ جزا یا سزا دے گا، جو بھی نتیجہ ہوگا وہیں دیا جائے گا۔ یہاں اللہ نے با اختیار بنایا، اللہ نے انسان کو وجود دے کر اختیار دیا ہے، راستے دونوں بتا دیے قرآن میں کہ حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے۔ اگرچہ آپ اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، حق کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیات سے کرنی پڑے گی، اور اگرچہ آپ باطل کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے نافرمان بننا چاہتے ہیں، تو بے شک آپ عمل کو کوئی سا بھی نام دے دیں، کسی اچھے شخص کی طرف منسوب کر دیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ قابل عمل نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ غلط ہی ملے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ باطل کا انجام برا ہی ہونا ہے، اور حق کا جو انجام ہے وہ اچھا اور واضح ہے۔ تو یہ آپ کبھی بھی گمان نہیں کریں، یہ حساب نہیں لگائیں کہ اگر ظالم ظلم کر رہا ہے اس کے باوجود وہ آپ کو خوشحال نظر آ رہا ہے، آپ کو طاقتور نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو حاکمیت میں کھڑا نظر آ رہا ہے، حکمراں طبقے میں شامل ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ اس کے ظلم سے غافل ہے، اللہ اس اختیار کے تحت اسے چھوڑ رکھا ہے، جو اس کو دیا گیا ہے کہ تم جو چاہے وہ راستہ اپنا لو، لیکن جب پکڑ کا معاملہ آئے گا تو اس دن اللہ کسی کو نہیں بخشے گا، ہر ظلم کا حساب لیا جائے گا، جس نے جتنا بھی ظلم کیا ہوگا ان سب کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ اللہ سے چھپا سکتے ہیں۔ یہاں تو آپ جھوٹ بول کر، جھوٹے گواہان پیش کر کے، سب سے چھپا کر اپنے غلط عمل کو بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح تھا، لیکن اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہو سکے گا، نہ آپ چھپا سکیں گے، نہ آپ جھوٹ بول سکیں گے، نہ آپ کوئی توضیح پیش کر سکیں گے، کیونکہ اللہ بتا دے گا کہ میری کتاب میں ہدایت موجود تھی، میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ صلاۃ کی اتباع کرنی ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہماری آج کی قوم، اس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، انہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کے احکام کا نام دے دیا اور اس کے مطابق کر کے وہ سمجھتے کہ ہم سرخرو ہو گئے، انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا، تو کیا یہ ان کی کامیابی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے یہاں اسے اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کسی بھی ظلم سے غافل نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری جگہ سورہ الشورى اور اس کی آیت نمبر 42، یعنی 42 کی 42، اس کے سوا نہیں کہ الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس روایتی ترجمے سے بھی بات واضح ہے کہ الزام صرف ان پر نہیں ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ زمین میں جو لوگ ناحق فساد مچاتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اصل بات کیا ہے۔ انما السبیل، بے شک جو خاص راستہ ہے، علی الذین یظلمون الناس، ان لوگوں پر جو عام لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ تلاش کرتے ہیں زمین میں سچائی کے علاوہ، حقیقت کے علاوہ، یعنی حق کے بغیر، الحق خاص حق، خاص حقیقت، خاص سچائی۔ تو ایسے لوگ جو عام لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یا عام لوگوں میں سے بھی ان خاص لوگوں پر
جو ان کے اقتدار کے لیے سد راہ بن سکتے ہیں، جو ان کی حاکمیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جو ظلم کا ہاتھ روک سکتے ہیں، جو لوگ مظلوموں کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان پر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے راستے اپناتے ہیں، ایسے ایسے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں جس کا عام لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ تو بے شک وہ جو خاص راستہ ہے ان لوگوں پر، جو لوگوں میں سے ان خاص لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ حقیقت کے بغیر، حق کے بغیر، سچائی کے بغیر زمین میں تلاش کرتے ہیں، یعنی پستوں میں وہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کو بھی پست کر دیا جائے۔ یہاں لفظ فساد نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے مترجموں نے ڈال دیا ہے کہ زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔ فساد کا یہاں لفظ ہی نہیں ہے، وَيَبْغُونَ تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے مادے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بغاوت بھی بن سکتا ہے کہ وہ زمین میں بغاوت کرتے ہیں سچائی کے بغیر، سچائی کے علاوہ، حقیقت کے علاوہ، یا وہ تلاش کرتے ہیں زمین میں باطل کو۔ حق کے علاوہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ سچائی کے علاوہ کیا ہے؟ ظلم اور جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جو اللہ نے بتایا وہ حقیقت کا راستہ ہے، اس کے بغیر کسی دلیل، بغیر کسی سند کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، یہ سب کچھ ہے۔ تو وہ زمین میں سچائی کے بغیر تلاش کرتے ہیں، حقیقت کے بغیر تلاش کرتے ہیں، خاص الحق کے علاوہ تلاش کرتے ہیں۔ تو حق کے علاوہ سب باطل ہے، سچائی کے علاوہ سب جھوٹ ہے، حقیقت کے علاوہ سب افسانہ ہے۔ تو یہ سب کچھ زمین میں جو لوگ تلاش کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے لیے نت نئے راستے اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ دردناک سزا یہ نہیں کہ قیامت میں ہی دیا جائے گا، اس کے بعد دیا جائے گا، آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ ان کو دردناک سزا ملتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ظاہر ہوتا، لیکن دنیا میں مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جو ظلم والا عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل کے طور پر نتیجہ آتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ ضرور کہ جب اللہ قیامت کا دن فیصلہ کرے گا تو وہ سب کو نظر آئے گا، اور وہ ہمیشگی کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ چند دن سزا کاٹ کر پھر خوشحالی کی طرف آ جائیں گے، جنت کی طرف آ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت یا جہنم، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کا موازنہ ہوگا کہ آپ کے اعمال میں کتنا آپ نے صحیح عمل کیا، کتنا غلط کیا۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جس کا موازنہ بھاری ہوگا اس کتاب کے ذریعے وہ جنت میں ہوگا، اور جس کا موازنہ ہلکا ہوگا اس سے، یعنی اس نے اس کے مطابق عمل کم کیا ہوگا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے لیے لفظ ہمیشگی خالدین فیہا لفظ آیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ چند دن جنت میں گزار کر پھر جہنم میں چلے جائیں، یا چند دن جہنم میں گزار کر پھر جنت کی طرف آ جائیں۔ یہ تیسرا آپشن نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا، کچھ دن جیل میں رہ گئے، پھر واپس آ گئے، اب یا تو سدھر گئے یا اس سے بڑے ڈاکو بن گئے، اس سے بڑے ظالم بن گئے جتنا پہلے تھے۔ تو یہ سب کچھ انسانوں کا نظام ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں پختگی ہے، تسلسل ہے، مسلسل قائم رہنے والا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے بار بار۔ تو اس لیے آپ زندگی میں جس راہ کو منتخب کرتے ہیں اپنے لیے، جس راستے کو آپ اپنے لیے چنتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ وہ راستہ لوگوں پر ظلم کرنے والا نہ ہو، وہ راستہ باطل کو تلاش کرنے کے لیے نہیں ہو، وہ راستہ سچائی سے بھاگنے والا نہ ہو، وہ راستہ حق کے علاوہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس دردناک سزا کی بہت ساری شاخیں ہیں، بہت قسمیں ہیں۔ کوئی بیماری کی صورت میں، کوئی بظاہر صحت مند نظر آئے لیکن کسی قابل نہیں ہوتا، کوئی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، کوئی کھانے پینے کا قابل نہیں رہتا۔ وہ مظلوموں پر تو بڑا ظالم اور سخت گر حکمران کے طور پر رہتا ہے، لیکن اپنے سے بڑے ظالم کے آگے وہاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے، ان کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے۔
تو بہت ساری قسمیں ہیں، بہرحال اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیونکہ پھر بات بڑی طویل ہو جائے گی اور وقت بھی بلا وجہ ضائع ہوگا۔ تو یہ تو بہرحال ایک مثال تھی کہ ظالم کون لوگ ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، جو حقیقت کے علاوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ عام لوگ یہ گمان نہ کریں کہ کوئی بڑا ظالم ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ حساب نہ لگائے کہ اللہ غافل ہے۔ یقینی سی بات، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ اس کے مطابق اسے سزا دے گا، ضرور دے گا، چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے۔ لیکن اصل بات جو ہے، جو اللہ کہتا ہے، اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ سب سے خطرناک ظلم ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنا زیادہ خطرناک ظلم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک ظلم جو انسان اپنی ذات پر خود کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ظلم کیا ہے جو انسان خود اپنے اوپر کرتا رہتا ہے؟ اس کی تفصیل کے لیے بھی آیتیں تو بے انتہا ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث صرف ایک ہی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت جامع ہے اور تقریباً اسی بات کو قرآن میں ہر جگہ دہرایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 21 دیکھ لیں، یعنی 6 کی 21۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو؟ بے شک ظالم فلاح کامیابی نہیں پاتے۔ یہ مروجہ ترجمہ ہے، کیونکہ اس سے بھی بات واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کو اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اکثریت کرتی ہے اپنے اوپر، اور اسے احساس بھی نہیں کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ ومن ازلم، اور کون ہے خوب ظالم، ممن افترا، اس سے جو گھڑتا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یعنی جھٹلاتا ہے اس کی آیتوں کو، انہ، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو دیکھیے اس میں اللہ نے واضح کیا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہے ہی نہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ اللہ نے کہا اقم الصلاۃ، آپ نے بنا دیا اقرأ الصلاۃ۔ اللہ نے صلاۃ پر ڈٹنے کو کہا، صلاۃ کے اوپر استقامت سے کھڑے ہونے کو کہا، آپ نے اس کو نماز پڑھنے کی ایک ورزش بنا ڈالی، اٹھک بیٹھک۔ اس سے کیا حاصل ہوا؟ اسی طرح اللہ نے کہا واتوا الزکوٰۃ، کہ تم فروغ دو اس کو اپنے عمل سے، آپ کو جو کچھ صلاۃ میں حاصل ہو رہا ہے اس کو آپ اپنے عمل سے فروغ دیں۔ آپ نے کیا کیا کہ 2.5% مال پر زکوٰۃ لگا کر سمجھا کہ بس یہ ٹیکس کے طور پر ہم نے دے دیا، اب 97.5% پر ہم قبضہ کر کے جیسے چاہے ویسے استعمال کریں، اس کی ہمیں چھوٹ ہے۔ جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے سامان نشانوں دے سب کھلا رکھو، اس پر تو قبضہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کے ہر اعمال کی مثالیں جس کو آپ عبادت کے نام پر کرتے ہیں، اس کی تصدیق قرآنی آیتیں نہیں کرتی۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، جو بات اللہ نے نہیں کہی آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کو کرنا شروع کر دیا، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، یہ اللہ پر الزام تراشی ہے۔ اور کیوں ہے یہ ظلم؟ اس لیے کہ اس کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ کی آیت موجود ہے، اگر اللہ نے ایسا عمل کہا تو دکھاؤ اس کی تفصیل کہاں ہے، کس آیت میں موجود ہے۔ اگر آیت میں تفصیل نہیں ملتی تو یہ جھوٹ ہے، آپ آیتوں سے دکھا دیں۔ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو اللہ پر ہی جھوٹ گھڑتے ہیں، اپنے بنائے گئے، اپنے اکابر کے بنائے گئے، بغیر تصدیق شدہ، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے ان اعمال کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر الزام تراشی کر رہا ہے، یعنی اس کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر اللہ کی بات ہے تو دکھا دو اس کی آیت میں کہاں پر ہے، کس طرح، کیسے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آج جو دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہے، ذلت کی سزا میں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، اس کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، تو ان کو کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔